پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے روزانہ سیکھتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اور ہمارے معزز علماء شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک قرآن کریم کے معنی، مفاہیم، اولین مخاطبین کون، اور آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی قرآن کریم کس کس انداز سے کرتا ہے، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے۔ 26۔ اللہ اکبر۔ اللہ یاد دلا رہا ہے۔ سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 26 ہے، اور سورہ انفال ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ تم تھوڑے سے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا۔ اللہ اکبر، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ خواتین و حضرات، یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوتی ہے، مدینہ منورہ، ریاست کی تعمیر۔ شان نزول کیا ہے؟ سمپل ایک سوال یہ رکھیں گے، قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ ہم سے مراد اس وقت یہ جو سرزمین ہے ہمارے پاس، یہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں اس میں پاکستان کا کیا اختصاص ہے؟ پاکستان بھی کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت رہتی بستی زندگی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے کچھ وعدے تھے، اس مملکت کو لیتے ہوئے اس آیت کی روشنی میں ان وعدوں کو بھی ہم پرکھیں گے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، بڑا کرم فرمایا آپ نے۔ ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، الحمدللہ ڈین ہیں، اور عہد کا لمس وہ آپ کی گفتگو میں شامل۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انفال آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ
نصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو وہ وقت کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی؟ درست جواب 2 سال 3 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سب سے پہلے تو سوال میں یہ رکھوں گا کہ یہ سورہ انفال آیت نمبر 26، اس کا شان نزول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو سورہ انفال ہے مدنی، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، اور پھر خاص طور پر اس کے اندر جو غزوہ بدر سے پہلے کے جو حالات ہیں اس کا ذکر کیا گیا، پھر غزوہ بدر کا خاص طور پر ذکر اس میں ہوا، اور پھر اس کے بعد جو دیگر مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جو کشمکش ہے، اس کا ایک پورا دور ہے جس کے ابتدا میں، یعنی اس پورے دور کا تذکرہ ہے جس کی ابتدا میں اللہ کریم نے یہ ایک بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 26 کے اندر کہ اس موقع کو، اس وقت کو یاد کرو۔ اب اس میں ہدایات بھی ہیں مسلمانوں کے لیے، اور پھر اس سے اگر ما قبل کی آیات اور اس سے ما بعد کی آیات آپ دیکھیں تو اس میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو کچھ دیگر ہدایات دی ہیں جو بالکل پریکٹیکل نوعیت کی ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب جہاد ایک ایسی یعنی ایکٹیویٹی ہے کہ جب بھی جہاد کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور جب ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو اس موقع پر منافقین جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ کریم نے جو ماضی کے شدائد تھے، فتح مکہ سے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے کے مکی دور کے جو شدائد ہیں مسلمانوں کو یاد کروائے ہیں۔ مسلمان اصل میں یہ سمجھ رہے تھے، ظاہر ہے جب آپ کو کوئی بھی حکم آتا ہے، جہاد کا حکم آتا ہے، جیسا کہ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب جہاد کا حکم آیا مسلمان تو یہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی حکم ہمارے پاس آئے جو سب سے زیادہ اہم ہو تو ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ پسند ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں یوں لڑو، صفاً کأنہم بنیان مرصوص، کہ جس طرح سے بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اللہ کے سامنے لڑو، اللہ کے ساتھ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کافروں کے سامنے لڑو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شدائد ہیں، ان شدائد کے ساتھ پچھلے شدائد کو ریلیٹ کر کے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ
آپ جو کچھ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو آپ کو جائے پناہ عطا کی ہے، جو مدینہ کے اندر جو مسلمانوں کو آرام آسائش مل گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم اگر جہاد میں جائیں گے تو اس کے اندر مشکلات ہوں گی، تو پچھلی مشکلات کو ریلیٹ کر کے ایک تو مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آج تک جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت کے اندر تبدیلی کی، یہ تبدیلی اس لیے نہیں تھی کہ تمہارے اندر کوئی خوبی تھی اور تم نے کوئی خاص کوئی وظیفہ کیا تھا یا تمہارے اندر کوئی ایسی بات تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں یہاں تک آج تک جو ہے جائے پناہ بھی دے دی۔ تمہیں خوف تھا، تم اب خوف ختم ہو گیا، پہلے غریبی تھی اب امیری آ گئی، پہلے تم جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے اب طاقت آ گئی، لیکن اس ساری طاقت کے باوجود یہ نہیں سمجھنا کہ اب یہ معاملات جو ہے سارے ہمارے ہاتھ میں آ گئے اور ہمارے کنٹرول میں آ گئے۔ لعلکم تشکرون جو ہے کہ تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا کیں اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، تو یہ اصل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر مستقبل کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے شکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہو گے تو پھر تمہیں یہ ساری چیزیں برقرار رہیں گی۔ گویا ایک اچیومنٹ ہوتی ہے اور ایک اچیومنٹ کے بعد ایک سسٹینیبلٹی ہوتی ہے، تو یہ سسٹین کرنے کے لیے، اس کو برقرار باقی رکھنے کے لیے اور اس کامیابی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ تم سے یہ ساری نعمتیں چھن جائیں گی۔ لہٰذا آپ نے جو انٹرو کے اندر جتنی بات کی ہے کہ ہماری جو تاریخ مسلمانوں کی ہے وہ اس کے اندر جتنے پیچز ہیں، بیڈ پیچز کہہ لیں یا عروج و زوال جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، وہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اس لعلکم تشکرون کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی شکر کی زندگی گزاریں، اور شکر کیا ہے، تشکرون کیا ہے، یہ ایسے ہی ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ایک طرف کفر کے مقابلے میں شکر کو بتایا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لعلکم تعبدون، کہ تاکہ تم میری بندگی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، شکر بمعنی بندگی ہے، پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو یہ جو مدینہ کے اندر ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو آسائشیں حاصل ہوئیں یا جو جائے پناہ حاصل ہوئی، جو عروج حاصل ہوا، مسلمانوں کو طاقت ملی، قوت ملی، اس سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر والی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو گویا یہ نعمتیں چھن جانے کا خدشہ ہے، تاکہ تم اس کو سسٹین کرنے کے لیے اس طرح کی زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ شکر گزار بنو، تو یہاں پر شکر گزاری کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ کی زمین پر جو خطہ تمہیں دیا گیا، اللہ نے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے تمہیں ایک خطہ ارضی دیا، مدینہ منورہ اور یہ پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ابھی پاکستان پہ نہیں آ رہا، ابھی میں مدینہ منورہ، یعنی وہ ریاست جو دین کی بنیاد پر قائم ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ قرار پائے۔ تو قرآن کریم یہ خطہ ارضی ہے، اس خطہ ارضی میں یا خطہ ارضی پر اللہ کے احکامات کی تنفیذ کس کس انداز سے دیکھنا چاہتا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ شکر گزاری کی ایک شکل ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے کہتا رہے کہ مجھے شکر ہے اور شکر کرتا رہے، اور اصل میں شکر کا معنی یہ ہوتا ہے، لفظی طور پر جب ہم شکر کو دیکھتے ہیں تو شکر کا معنی ہوتا ہے بھر جانا، اور اس بھر جانے کو جب اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو نعمت عطا ہوتی ہے، شکر کا تعلق نعمت کے ساتھ ہے۔ رزقکم من الطیبات، اس سے پیچھے یہی کہا گیا ہے۔ تو جب طیبات ہیں ان کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو نعمت عطا ہوئی ہوتی ہے اس مقصد کو پورا کرنا اور اس کو بھرپور طریقے سے پورا کرنا، یہ شکر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا دو پہلو ہیں، ایک لفظی شکر ہے کہ آپ زبان سے کہیں
اور ज़ुबान से भी शुक्र अदा करें। उसका तरीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं, तज़किरा है, कुरान है, अल्लाह को याद रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और आपने फरमाया अफ़ज़लु कलिमतु शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन कलमा शुक्र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। आप अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, शुक्र अदा हो जाता है। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है अमली, वो ये है कि अल्लाह ने जो नेमत भी अता की है उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिस मकसद के लिए अल्लाह ने अता की है। लिहाजा जब इसका कॉन्टेक्स्ट, इस आयत का जो शान नुज़ूल है वो हिजरत मदीना के बाद रियासत मदीना अता हो जाना है। लिहाजा रियासत मदीना यहाँ बतौर एक नेमत के है। ये अलग बात है कि रज़क़कुम मिनत तय्यबात को लोगों ने स्पेसिफाई भी किया है कि शायद ये जो है वो माल गनीमत के हवाले से है कि इससे पहले माल गनीमत जो है वो साबका शरीयतों में हलाल नहीं था और इस उम्मत के लिए हलाल किया गया। तो रज़क़कुम मिनत तय्यबात में जो एक स्पेसिफाइड मफ़हूम है वो ये भी है। लेकिन उमूमी तौर पर जो सारी नेमतें अता अल्लाह ताला ने अता की हैं और मिन हैसिल कुल वो जो रियासत मदीना अता की है यहाँ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, उस रियासत मदीना को अल्लाह ये चाहता है कि तुम अब उस नेमत को जो मदीना की रियासत एक नेमत के तौर पर अता हुई है वो उस तरीक़े से उसको इस्तेमाल किया जाए जिस मकसद के लिए अल्लाह ने वो अता की है। और वो अता किस लिए की है? दुनिया पर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करने के अलावा और कोई मकसद नहीं होता किसी खित्ता अर्ज़ी का। लिहाजा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, अगर कुफ्र और शुक्र का मतलब समझना हो, इसका मुकाबला देखना हो, तो जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करते हैं और अल्लाह की हुदूद को नाफिज करते हैं वो गोया शुक्र की ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो लोग अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं करते, वो किसी और का कानून नाफिज करते हैं, वो कुफ्र की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये है वो मफ़हूम जो शुक्र का इस ख़ास मकसद, इस ख़ास तनाजुर में हमें हासिल होता है कुरान से। लिहाजा उसको आपको रियासत मदीना के तनाजुर में देखें या दुनिया में किसी भी रियासत के तनाजुर में देखें या रियासत पाकिस्तान के तनाजुर में देखें जिसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया, तो ये आप नारा बनाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का लगाएं चाहे ना लगाएं, अगर आप मुसलमान हैं और खित्ता अर्ज़ी के मालिक हैं तो वहाँ अल्लाह के अहकाम की तनफीज़ के अलावा कोई और मकसद उस खित्ता अर्ज़ी का और उस रियासत का या उस घर का या उस टुकड़े का है ही नहीं, सिवाय इसके कि आप उसके ऊपर अल्लाह के अहकाम नाफिज करें। अगर आप करेंगे तो ये शुक्र की ज़िंदगी है, नहीं करेंगे तो ये कुफ्र की ज़िंदगी है। नहीं करेंगे तो ये कुफ्र की ज़िंदगी होगी। और जो लोग इस पर अमल नहीं करते वो काफिर हैं, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं। ये कुरान करीम फरमा रहा है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह करीम ने 3 दफ़ा इस आयत को दोहराया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। गोया फ़ासिक, ज़ालिम और काफिर ये मुतरादिफ भी हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं और ये गोया अल्लाह से और अल्लाह के क़वानीन से बगावत करने वालों के लिए 3 अलक़ाबात हैं। काफिर वो होता है जो इनकार करता है, जालिम वो होता है जो हकदार को हक नहीं देता और फासिक वो होता है जो इताअत से निकला हुआ होता है। लिहाजा ये तीनों मफहूम और तीनों कैटेगरीज उनके ऊपर सादिक आती हैं जो अल्लाह के कानून को अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल बात आपने वाज़े कर दी। इससे पहले कि हम हालात हाज़रा से इसे जोड़ें और लम्हे मौजूद से जोड़ें, पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में इशारा आपने फरमा दिया कि किन हालात में हमने ये खित्ता ज़मीन ये हासिल किया, कितनी कुर्बानियाँ हमने दी। और जो अल्लाह यहाँ फरमा रहा है बल्कि याद दिला रहा है, अपने इनामात का तज़किरा कर रहा है कि याद करो वो वक्त कि तुम थोड़े थे, ज़मीन में तुमको बेज़ोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि लोग तुम्हें कहीं मिटा ना दें, फिर अल्लाह ताला ने हमें जाए पनाह मुहैया कर दी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत कर दिए। अब ये अल्लाह ताला की मदद यानी नुसरत इलाही, तो नुसरत इलाही क्या होती है और नुसरत इलाही का मुस्तहिक कैसे बना जाता है? देखिए जी, इसको अल्लाह करीम ने कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पर वाज़े फरमाया है कि अल्लाह की मदद किस तरह से आती है और अल्लाह की मदद क्या होती है। और मुसलमान जो इंसान अहले ईमान जो होते हैं उनको अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह की ताईद अहले ईमान के साथ होती है। असल बात यह है कि असबाब की दुनिया में इंसान चाहे वो अहले ईमान में से हों चाहे वो अहले कुफ्र में से हों,
ان کا جو دھیان اور ان کی توجہ چلی جاتی ہے اسباب کی طرف، اور اسباب جو ہیں انسان ان کو اہم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا اللہ کی طرف سے بھروسہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس جزوی بھروسے والے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اسباب کو استعمال کریں اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کریں۔ اگر اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے مثلا سورہ آل عمران کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر یہ وہ تائید ہے اللہ کی، یہ جو یہاں فرمایا فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ کہ اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی، تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی نصرت اگر تمہارے ساتھ ہو تو دنیا میں کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر اپنے مسائل، اپنے حالات سے بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اور اجتماعی طور پر کوئی قوم اور اہل اسلام اور پوری ملت کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مدد ساتھ ہو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی چھوڑ جائے انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اگر اللہ ہی چھوڑ جائے، کیونکہ کافروں کی کامیابی کا انحصار اسباب پر ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار، اہل ایمان کی کامیابی کا انحصار فقط اللہ کی نصرت پر ہوتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ جائے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تمہارا ایک ہی تو سہارا تھا، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر بھری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قانون یہ ہے کہ اہل ایمان کو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور پھر اسی کو آگے جا کے فرمایا اہل ایمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ جو عروج ہے، کامیابی ہے، وہ تمہارا، بلندی جو ہے وہ تمہارا مقدر ہے، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہوں اور تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی تائید جس کو حاصل ہوتی ہے وہ کامیاب ہی رہتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو، کہ تم نے افرادی قوت اور وسائل کو کیلکولیٹ کر کے اپنی جنگ اور جہاد کی بنیاد نہیں رکھنی۔ جیسے اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان تو 1 اور 10 کی ریشو سے اگر آپ کا مقابلہ ہو بڑے 10 گنا بڑے دشمن سے، تو پھر بھی آپ جیت جائیں گے اور آپ کو ٹکرا جانا چاہیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کیونکہ اسباب کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس میں تخفیف فرمائی اور فرمایا کہ دگنے بڑا دشمن ہو تو اس کے ساتھ آپ ٹکرا جائیں تو یہ جہاد کا نصاب بنا دیا۔ تو کہنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ تائید الہی، یعنی جو جس کو ہم کہتے ہیں تائید کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، قوت دینا، اور اپنی نصرت سے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے جب اس کو قوت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، تو اہل ایمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسبب الاسباب قوت عطا کرتا ہے، مسبب الاسباب نصرت عطا کرتا ہے، اس سے طاقت ملتی ہے۔ لہٰذا آپ اسباب کی طرف اگر نگاہ ڈالیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس بنیاد پر، اس اصول کی بنیاد پر انیق صاحب آپ پوری تاریخ اسلام میں دیکھ لیجئے، غزوہ بدر سے لے کر آج تک ایک بھی جنگ اہل ایمان نے نہیں جیتی جس میں مسلمانوں کے افرادی اور قوت اور وسائل کی قوت کے اعتبار سے مسلمان اپنے دشمن سے زیادہ ہوں۔ ہر وہ جنگ جیتی ہے، مسلمان جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں اس میں مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے بھی کم تھے، وسائل کے اعتبار سے بھی کم تھے، اور یہی بتانا مقصود ہے، پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ کا معنی کیا ہے، ہماری پوری تاریخ اس کا معنی بتاتی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 تھے، 1000 کے ساتھ ٹکرا گئے، ہر جگہ پہ مسلمان تھوڑے تھے، ٹکرا گئے، جیتتے گئے۔ فتح مکہ میں 10,000 تھے، اللہ نے کامیابی دی، 2000 اور ساتھ ملے، 12,000 جا کے طائف کے میدان میں لڑنے کے لیے نکلے۔ اب جب 12,000 تھے تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو بعض لوگوں کے زبانوں سے یہ بات نکلی، ان کو خیال آیا کہ ہم تو 313 تھے تو ہم نے اپنے دشمن کو 3 گنا بڑے دشمن کو شکست دے دی تھی، تو آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ بس جو ہی افرادی قوت کی طرف بھروسہ گیا اور ذرا سا توجہ اس طرف ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ تھپڑ ہی تو پڑا تھا جب حوازن و غطفان کے تیر انداز جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے تیر اس طرح سے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، وہاں پہ آپ خود بنفس نفیس موجود تھے، آپ ڈٹے رہے، وہاں ورنہ مسلمان سارے تتر بتر ہو گئے تھے۔ یہی بتایا گیا کہ افرادی قوت کی وجہ سے
تم لوگ نہیں جیتتے، بلکہ مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے، سارے صحابہ پھر سے آئے، اللہ تعالیٰ نے مدد عطا کر دی۔ لہٰذا مسلمانوں کو جو وہاں ریاست مدینہ میں بھی اور آج ریاست پاکستان میں بھی اور پوری تاریخ میں ہر شخص کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی کامیابی کا انحصار اسباب پر نہیں ہوتا، بلکہ مسبب الاسباب پر، بھروسے پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک فرد کی نفسیات ہو یا ایک ریاست کی نفسیات، یعنی مسلمان کی نفسیات اور مسلمان ریاست کی نفسیات، وہ غیر مسلم ریاست اور غیر مسلم فرد سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک بات تو آپ نے بالکل واضح کر دی، اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، اور یہی دو ہماری بنیادی شناختیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں مسلمان نفسیات کی بات جو آپ نے بات فرمائی کہ اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اسباب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق مسبب الاسباب سے ہوتا ہے۔ ریاستوں کی نفسیات ہوتی ہے۔ آج یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری محبتوں کی علامت ہے، ہم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس ریاست کی نفسیات میں کیا کوئی ایسی بات نظر آتی ہے آپ کو کہ جو غیر مسلم ریاستوں سے اسے ممتاز کرتی ہو؟ مثال کے طور پر دنیا میں رہنے کا انداز، IMF کا طریقہ کار، بارڈرز کی حفاظت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے تمام جو شب و روز ہیں، ہمارا ایک ایک عمل جو ریاست کی سطح پہ ہوتا ہے، کیا ہمارے یہ اعمال ہمیں کسی غیر مسلم ریاست سے ممتاز کرتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں جب ہم ایسے اعمال کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہیں، تو اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بنیادوں کو بھی دیکھیں اور پھر طرز عمل کو بھی دیکھیں، اور اس کا کمپیریزن آپ یوں کر لیں کہ جس طرح ایک فرد ہوتا ہے اور فرد اللہ پر ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے، بعض اوقات وہ دھوکہ دہی بھی کر لیتا ہے، بعض اوقات اس کے اندر بہت ساری خامیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر بغاوت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو آپ نہ اس کو اس بنیادی اس کی پوزیشن سے الگ کر سکتے ہیں، نہ اس کی جو بنیادی کنسیڈریشن ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اب آ جائیے آپ پاکستان کو ایک وجود اور ایک سمجھیے کہ یہ جو پاکستان کا وجود ہے، یہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، اور اس وجود نے جو اپنا یہ جو قیام ہوا ہے اس وجود کا، وہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہوا ہے۔ اور تاریخ کے اس دھارے کو، تاریخ کے اس پوائنٹ کو آپ دیکھیں جس پوائنٹ پہ پاکستان بنا ہے، تو پوری دنیا میں انیق صاحب، پوری دنیا کے اندر جو ریاستیں تھیں وہ آئیڈیالوجی سے ودرا کر رہی تھیں، نیشن سٹیٹ بن رہی تھیں، قومی ریاستیں بن رہی تھیں، نظریات ودرا کیے جا رہے تھے، لوگ دستبرداری اختیار کر رہے تھے، نظریے کی بنیاد پر نہیں بلکہ قوموں کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر، مختلف قومیتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ گروپس اور خطے تشکیل پا رہے تھے۔ لیکن اس دور میں جب پوری دنیا میں آئیڈیالوجی کو اور نظریے کو نظر انداز کیا جا رہا تھا اور دستبرداری اختیار کی جا رہی تھی، اس دور میں یہ پاکستان جو اگرچہ نیشن سٹیٹ ہے لیکن اس کی تشکیل نظریے کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ بڑا معجزہ جو اللہ کریم نے ساری دنیا کو دکھایا ہے کہ یہ خطہ ارضی پاکستان یہ قائم ہوا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اور خالص آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، اس دور میں جو آئیڈیالوجی سے دستبردار ہونے کا دور تھا۔ لہٰذا یہ نیشن سٹیٹ اپنی جغرافیائی حدود کو بنیادوں کے اعتبار سے سنکرونائز کر گئی ہے اپنی نظریاتی سرحدوں کے ساتھ۔ لہٰذا اسلام کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اور پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، اس کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جس نے اس پاکستان کو بقا بھی، وجود بھی بخشا ہے، اس کو بقا بھی بخشی ہے، وگرنہ اس کو لوٹنے والوں نے کم نہیں لوٹا، اس کو کھانے والوں نے کم نہیں کھایا، اس پر حکومت کرنے والوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی حد نہیں باقی چھوڑی۔ لیکن چونکہ اس کے اندر، اس کی روح کے اندر، اس کی بنیادوں کے اندر
وہ نظریہ توحید کا شامل ہے، لہٰذا اس خطے سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے، اللہ نے اس کو باقی بھی رکھا ہے۔ لہٰذا وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ ہمارے اعمال غیر مسلم ریاستوں سے ہمیں کوئی ہمارا فرق ڈالتے ہیں، یقیناً ان اعمال کا کوئی فرق نہیں ہے، یہی غیر مسلم ریاستیں کر رہی ہیں، یہی یہ مسلم ریاست کرے تو پھر فرق باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ نے اس ملک کو جس طرح سے وجود بخشا توحید کے نام پر، اسی طرح یہ قائم ہے توحید کے نام پر۔ ہم جو گورنمنٹ کے اوپر، حکومتوں کے اوپر یہ ساری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کی نافرمانی کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ سارا گناہ ان کا ہے۔ یہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے یہ قائم رہے گی تو لعلکم تشکرون کے اصول پر قائم رہے گی۔ اگر یہ لعلکم تشکرون چھٹ جائے گا، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، یہ سٹیٹس، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق، تو یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تعالی ہمیں تنبیہ کر رہا ہے۔ یہ ریاست مدینہ سے لے کر آج ریاست پاکستان تک اور رہتی دنیا تک یہی قانون اور یہی اصول چلے گا، اور اس کی احادیث کے اندر بھی تشریح آئی ہے، میں ایک حدیث عرض کروں گا بعد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے بات فرمائی لعلکم تشکرون کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ تمام انعامات اور احسانات گنوانے کے بعد فرما رہا ہے تمہارے ہاتھ ہم نے مضبوط کر دیا، تمہیں رزق ہم نے دے دیا تاکہ شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ سمپل سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں، پھر ہم ذرا آگے بڑھیں گے کہ کیا آپ کو پاکستان میں من حیث المجموع شکر گزاری کی کیفیت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ بہت سارے ناشکرے بڑی اکثریت ناشکروں کی موجود ہے، لیکن شکر گزاروں کی بھی ایک بہت بڑی اکثریت موجود ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیزیں جہاں قائم رہتی ہیں، بہت ظلم بھی ہو رہا ہو تو وہاں بھی انصاف کرنے والے موجود ہوتے ہیں، بہت نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں بھی بہت سارے فرم برداری کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شرار بولہبی اور جو چراغ مصطفی، یہ ان کا جو آپس میں جو ٹکراؤ ہے اور جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ تو رہے گا، اور یہ اس طرح یہی تو اصل میں اندھیرا ہوگا تو روشنی کی پہچان ہوگی، اور جہاں کفر ہوگا تو اسلام کی اور ایمان کی پہچان ہوگی، جہاں ظلم ہوگا تو انصاف کی، عدل کی پہچان ہوگی، یہ تو رہے گا۔ لیکن عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی بڑی خیر موجود ہے اللہ کے فضل سے، اور پاکستان کو اگر آپ کلچر کے اعتبار سے دیکھیں، اس کو آپ اگر اس کی جو قوتیں ہیں، اس کی جو سٹرینگتھس ہیں، وہ اگر آپ گننا شروع کریں تو ہماری جو ایک غالب اکثریت اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہتی ہے۔ کوتاہیاں ہر جگہ موجود ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن چونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو لوگ چونکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، عمومی طور پر غالب اکثریت باغی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ لعلکم تشکرون والی کیفیت جس کی وجہ سے شاید یہ ملک ابھی تک باقی ہے، اور یہ آئندہ بھی انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور جو اس پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبہ کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، اس کے اندر پاکستان کا رول یقیناً موجود ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری دنیا پر جو اللہ تعالیٰ کا دین ایک دفعہ غالب نہ آئے، اور اس غالب آنے کے لیے آپ واحد اسلامی مملکت ہے جس جو ایٹمی طاقت ہے، اور پھر پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، اور جتنے بھی یہ احوال ہیں یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے کام لینا ہے، اور پھر ہماری بنیادوں میں لا الہ الا اللہ شامل ہے، اور اس کی جب ہم لاج رکھیں گے، لعلکم تشکرون کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی لاج رکھیں گے تو معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو میں قرآن کی زبان میں اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے، وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کیا یہ ہیں واقعی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش اختیار کیے ہوتے، یعنی اللہ کی رضامندی کا حصول ان کا مطمع نظر ہوتا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ان کا اصل پالیسی کی بنیاد ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔
لیکن کیا ہوا ولیکن کذبوا، انہوں نے خود تکذیب کی ہے، یہ جھوٹے نکلے ہیں، اور فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب ہم ان کو پکڑا ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر جو حالات کی شدت ہے، جو ہمارے اوپر کو معاملات کی خرابی ہے، وہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، وگرنہ اللہ کی طرف سے جو تائید الہی ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ہے، وہ اسی طرح رہے گی اگر ہم لعلکم تشکرون رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمارے کرتوت، ہمارے کچھ اعمال جو ہمیں راہ راست پر نہیں آنے دے رہے، ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں تعلیم کر دیجئے، ہمارے بڑوں تک آپ کی بات پہنچ جائے کہ یہ خطہ عرضی جس طرح آپ نے فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ چند موٹی موٹی غلطیاں جو ہم سے سرزد ہو گئیں، یا چند جرائم کا ہم نے ارتکاب کیا، اور ہم مسلسل وہ جرائم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری ریاست کی اکثریت دین سے باغی نہیں ہے۔ آج بھی الحمدللہ اس ریاست میں 5 وقت اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ملک لگتا ہے کہ جیسے ایک نورانی چادر تان دی گئی ہو اس مملکت کے اوپر۔ لیکن چند غلطیاں، ہم کمزور تھے، ہمیں ڈر یہ لگتا تھا کہ کہیں ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اپنے ہاتھوں سے ہماری مدد کی، اللہ اکبر، اور ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا، ہمیں بہترین رزق دیا۔ پاکستان میں ہمیں بہترین رزق مل رہا ہے، لیکن شکر گزاری کے حوالے سے، اس نسبت سے یا دیگر معاملات میں ہم سے چند غلطیاں کون سی ہو رہی ہیں کہ ہم اس جگہ نہیں پہنچ پا رہے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، یا سمپل کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریاست کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیں، دعویٰ ہمارا اس ریاست کا وہ ہمارا آئین ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہاں پہ کتاب و سنت کے خلاف قوانین موجود ہیں۔ ہم اللہ سے بغاوت نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سود کے اوپر ہم آج تک دیکھیں 1973 میں ہمارا بنا آئین، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سود سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جائے گا اور سود سے پاک اس کو کیا جائے گا، اور آج تک ہم اس کو سود سے پاک نہیں کر سکے، اور ہم کوئی نہ کوئی ون وے آر دا ادر بہانہ بناتے ہیں، اور بغاوت نہ بھی کریں جب ہم اسلامی نظریاتی کونسل اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ، یہ اس کو قانون کا پابند بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس مستقل ادارے موجود ہیں، تو گویا جو ایک ہوتا ہے دعویٰ یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف کچھ نہیں بنے گا، یہ دعویٰ ہے جو ہمیں اس ریاست کو اسلامی ریاست قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے اوپر ادارے ہیں جو اس کو اسلام پر گامزن کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ ادھر نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی ردی کی ٹوکری میں جا رہی ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ اس کے خلاف اپیل کر کے 20 سال 2 دہائیاں جو ہے گزار دی جاتی ہیں، تو یہ اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا دعویٰ ہمارا ہے لیکن عملاً ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ پھر جو آپ نے IMF کی بات کی، آپ نے اشارہ کیا بہت، دیکھیں وہ جو اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، تو ہم IMF سے ہم اندازہ کریں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو دینی جماعتوں کے سربراہ ہیں وہ بیٹھ کے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو ایک سودی معاہدہ کر کے اور کسی غلامی کے چنگل میں پھنس کے ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ ایمان رکھنا ہی بجائے خود ایک کفر کا کلمہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اس ملک میں مثال کے طور پر اکانومی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اکانومی کو سیدھا کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے ٹیکس لگاتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظام دیا ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کو ہم پوری طرح سے قائم نہیں کرتے اور اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، اس کے اندر اگر عشر پوری طریقے سے نافذ کر دیا جائے،
اور عشر کی اتنی مقدار ہے، آپ آج کل کیلکولیٹ کر لیں کسی ماہر کو بٹھا کے کہ پاکستان کا جو جتنا زرعی طور پر جتنی فصل آتی ہے پورے سال کے اندر، اس کا عشر کتنا بنتا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک انقلاب آ سکتا ہے. لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، ان چیزوں کو انشور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بالکل دوسری طرف جاتے ہیں. تو ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ہمارے عمل کے خلاف ہے. سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں اور اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم کہیں اور سے امیدیں رکھتے ہیں. اگر ہم یہ اپنا طرز عمل تبدیل کر لیں، دیکھیں داخلہ پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی ہو، کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنے بنیادی دعوے کے مطابق اپنی داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی کو استوار نہیں کریں گے. جب آپ کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں اللہ ترجیح نہیں ہے، اللہ کی رضامندی ترجیح نہیں ہے، تو پھر آپ پھرتے رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، نہ کوئی G20 نہ کوئی G7، پوری دنیا میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تمہاری مدد کرے گا تو اللہ کرے گا، اور اللہ تمہاری اگر مدد کرے گا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس بنیاد پر جب تک ہم پالیسی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس اسلامی ریاست سے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جس مقصد کے لیے یہ بنی ہے. اور جب ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لعلکم تشکرون والا کردار ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے اقبال کے 2 شعر یاد آ رہے تھے، بلکہ بہت زیادہ شعر یاد آ رہے تھے، لیکن 2 شعر میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کی گفتگو سے جڑ بھی جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ مزید گفتگو فرمائیں، یعنی کرنے کے کام. ایک چیز تو ہوتی ہے حکمت عملی، دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن پہلے دماغ کو مغلوب اور مروب ہونے سے بچاتا ہے ہمارا دین. اللہ کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر لیا تو میں کس طرح مغلوب اور کس طرح مروب ہو سکتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو وہ مردان حر کی آنکھ جو بینا ہوتی ہے، کیا وہ مردان حر ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. تو ایک بڑا ویژن چاہیے، ایک نگاہ چاہیے کہ وہ نگاہ جو ایک صاحب بصیرت کا خاصہ ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ سے ایک تعلق اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق موجود رہتا ہے، اور اسی پر اس کی سوچ اور اس کا عمل وہ سامنے آتا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ کون سی رکاوٹ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کون سا شیطانی عمل ہے یا وہ کون سا شیطانی خوف ہے کہ جو ہمیں راہ راست پر نہیں آنے دیتا؟ ایک فرد واحد کو یا ہمارے بڑوں کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، ہماری جوڈیشری کو، ہماری بیوروکریسی کو. ابھی آپ نے بات فرمائی فیڈرل شریعت کورٹ کی، آپ نے بات فرمائی اسلامی نظریاتی کونسل کی، اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ قولی اقرار ہو رہا ہے اور کیا عملی انکار نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، اس میں ایک تو میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس آیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 26، اس سے تھوڑی 1-2 آیات بعد ہی اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کر دے گا. فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے کا جو وین ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے گا، بصیرت عطا کر دے گا. اب وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی، ہمیں اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ تتقوا اللہ یا اللہ کا تقوی یہ ہماری ترجیح نہیں ہے. تقوی اللہ کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، یہ نہ ہماری حکومتی پالیسیوں کی ترجیح ہے،
نہ ہمارے ان ارباب اختیار کی ترجیح ہے جو وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ترجیح ہماری پالیسیوں کی یہ بنے گی تو پھر وی این کلیئر ہوگا، وہ چاہے کوئی فرد ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے حکومت ہو۔ اگر آپ اس بنیاد کو اللہ کو ترجیح بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اس سے تمہیں بصیرت عطا ہوگی جس کی بنیاد پر تم ٹھیک راہ پہ چل سکتے ہو، ٹھیک پالیسی بنا سکتے ہو، ٹھیک عمل کر سکتے ہو۔ وہ فرقان عطا ہوتا ہے کہ کس بات میں مجھے فائدہ ہے اور کس بات سے، اور جو آپ نے کہا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، تو ظاہر ہے وہ بصیرت تو عطا ہونی ہے کہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ اور ایک غلامی سے کیسے انسان نکلتا ہے؟ اقبال ہی کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان باقی ساری ملکوں کے آگے یا IMF کے سامنے یا مختلف جگہوں کے سامنے، اداروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور اس دور کے جو خلفاء ہیں ان کو دیکھیں کہ دن کو وہ اپنا پورا نظام مملکت چلاتے ہیں، راتوں کو وہ اللہ کے سامنے اپنا جبین نیاز جھکاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ رکھتے ہیں، تو سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ وہ بصیرت عطا ہوتی ہے کہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے مدینہ میں ہیں اور جنگ جو ہے وہ قادسیہ کے مقام پر ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یا ساریت الی الجبل کہتے ہیں، اور یہاں سے وہاں جو ہے وہ کنیکشن قائم ہو جاتا ہے بغیر کسی تار کے اور بغیر کسی الیکٹرانک انسٹرومنٹ کے، اور یہ ساری چیزیں پھر اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہی تو وہ بات ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری بات اور ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اصل چیز اللہ سے تعلق، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اور توکل۔ آخری بات میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث جو میں شروع میں نے کہا تھا کہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم تھوڑے بھی تھے اور زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے اور تمہیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ لوگ تو تمہیں ہڑپ کر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے تمہیں فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ بھی دیا، جائے پناہ دی۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سروں پہ چھت بھی ہے، دیوار و در میسر ہے، ہزار شکر کے رہنے کو گھر میسر ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے اور اس گھر کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس گھر کی وہی اس کا تقدس ہے جو چادر چار دیواری کا تقدس ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں جھانکے تو وہ اگر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن بنیادیں جو ہیں وہ تعلق باللہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اس کی نظریاتی سرحدوں سے ہٹ جائیں گے تو ان کی جغرافیائی سرحدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لکیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم نظریاتی سرحدوں سے ہٹ جائیں گے تو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں، دنیا کی اقوام تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ ڈر گئے، اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے، من قلت نحن یومئذ، ہم اس دن تھوڑے ہوں گے، ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ولکنکم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، لیکن ہوگا کیا؟ اصل میں تمہاری حیثیت خس و خاشاک جیسی ہوگی، اور تمہارا روب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے نکال دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ فرمایا کیا عرض کیا کیا ہے وہن؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب تمہارے دلوں میں تمہاری ترجیح یہ بن جائے گی تو پھر اس وقت تم سمجھو کہ تمہارے سارے معاملات اس طرح سے ہو جائیں گے۔ آج پاکستان ہو یا باقی جو اسلامی ریاستیں ہوں، نام اسلام کا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت کے گھن چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے ہماری ناکامی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تعلق باللہ، یہ ورنہ وہن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کر دی یہ بات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سامنے آ گیا کہ وہن سے مراد ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تو دنیا کی محبت، دنیا کی کشش، موت سے کراہیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تعلق اللہ سے ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، وہ ایک عام فرد ہو یا ریاست کا سربراہ، اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ جس کو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26، ہر آیت ہی اہم ہے قرآن کریم کی، لیکن یہ بہت ہلا دینے والی آیت،
اور پاکستان سے جوڑا، اس کو ہم نے ریاست مدینہ سے لے کر پاکستان تک کہ آج تقاضے کیا ہیں اس آیت کے، تاکہ لعلکم تشکرون والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ میں ایک بار پھر آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی؟ درست جواب 2 سال 3 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، اس لیے یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی، اور آج کے ونر ہیں محمد عمران صاحب اسلام آباد سے۔ محمد عمران صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ قیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص خواہ مخواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر